وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 56۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کہتے ہیں انکار کر دینے کو، کافر اس کو کہتے ہیں جو انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے یا اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دے۔ ویسے تو یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے علاوہ جو عیسائی ہیں، جو خود کو عیسائی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز، انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے بھی جو ہے اپنا عقیدہ خراب کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں انہوں نے بھی ان کا انکار کیا، شرک میں پڑ گئے۔ تو وہ سب لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کہہ رہے ہیں فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو میں عذاب دوں گا ان کو، سخت ترین عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مددگاروں میں سے، آخرت میں کوئی بھی مددگاروں میں سے نہیں ہوگا۔ تو اللہ جس قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں نا، پھر اس قوم کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اگر قوم رسول کی بات نہ مانے تو پھر اس قوم پر عذاب آتا ہے اللہ کا۔ اور اس آیت میں اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں کے اوپر جو کچھ آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، وہ سب تو سب کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے، وہ اسی کفر کا نتیجہ ہے جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا۔ لیکن عیسائی بھی جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، تو آخرت میں وہ بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور کوئی بھی جو کسی بھی لیول پہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی بات ماننے سے انکار کر رہا ہے، وہ سب اسی میں شامل ہیں۔ اور بعض دفعہ جو ہیں اللہ کی سزائیں اور عذاب نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ بعض قومیں تو ایسی بھی گزری ہیں نا جنہوں نے انکار کیا تو پوری قوم پر عذاب آیا، پوری قوم کو ہلاک کیا گیا، دنیا نے دیکھا ہے ان کو۔ لیکن بعض دفعہ انڈیویجول لیول پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں عذاب دے رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی ذہنی پریشانی، جو ڈپریشن ہے، کیا معلوم کیسے کیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیں گے ایسے لوگوں کو۔ ایسے سب لوگ جو کفر کرتے ہیں سکون میں تو نہیں رہتے ہوں گے، کیونکہ دلوں کا سکون تو صرف اور صرف اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں دلوں کا سکون ہے۔ تو دل کی جو بے چینی ہے یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہی ہے، سزا ہی ہے اللہ کی۔ پھر دنیا میں جو رسوائی ہے یہودیوں کی وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کفر سے بچائیں، کیونکہ بے خوف ہو کر اللہ کی نافرمانیاں نہیں کر سکتا انسان اس دنیا میں۔ جو کوئی بھی بے خوف ہو کے اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، ان سب کو بہت واضح طور پر اس آیت میں جو ہے وہ تنبیہ کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔